بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات جو کہ 15 شعبان المعظم شریف کی بابرکت رات ہے، اس کے فضائل کے حوالہ سے سماعت فرما لیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے۔ اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ مجھے اور میری پوری ٹیم کو آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس مقدس رات میں اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سیل لگ جاتی ہے، تو یہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جو بھی بندہ خلوص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بلکہ اس کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک رات جو ہے وہ فرمایا بقرعید کی رات، یعنی کہ عید سے پہلے جو رات ہوتی ہے، اور دوسرا فرمایا عید الفطر کی رات جو رمضان المبارک کا جہاں پہ اختتام ہوتا ہے اور شوال مکرم کی جو پہلی رات ہے، آگے صبح عید ہوتی ہے، تو وہ رات بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ یہ عید کی راتیں چاند رات کے نام سے ہم یہ شغل میں گزار دیتے ہیں، لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ راتیں جو ہیں یہ اللہ سے مانگنے والی راتیں ہیں، یہ برکت والی راتیں ہیں، بخشش مانگنے والی راتیں ہیں، توبہ کرنے والی راتیں ہیں، یہ فضولیات میں گزارنے والی راتیں نہیں ہیں۔ تو 2 راتیں تو وہ ہو گئیں جو عید کی راتیں ہیں، اور فرمایا کہ تیسری رات شعبان المعظم کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام جو ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں کہ آئندہ سال جو آنے والا ہے، حج جو آنے والا ہے، اس سال اللہ رب العالمین کس کس کو حج کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ رات جو ہے یہ غفلت میں گزارنے والی نہیں ہے، یہ عبادت میں گزارنے والی ہے۔ ویسے تو ہر رات جو ہے، رات کو سونے سے پہلے بندے کو اپنا احتساب کر لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ آج دن میں میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نیک کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ شیڈول اور روٹین بنائیں کہ سونے سے پہلے ہم نے توبہ کر کے سونا ہے۔ تو لیکن یہ جو خاص راتیں ہیں، خاص جو ایام ہیں، تو ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں۔ تیسری یہ رات ہوگی شب برات والی جو رات ہے، جس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھی عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 4 راتیں جو ہیں ان کی خصوصیت، اور پھر آگے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اب بنی کلب جو قبیلہ ہے یہ بکریوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے کہ زیادہ بکریاں رکھنے والے ہیں، تو پھر ان کی بکریوں سے تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ فرمایا کہ بکریوں کے جتنے بال ہیں ان کے مطابق، ان کی جو تعداد ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین جو ہے یہ ایک مثال دی کہ بلا حساب، اللہ پاک کو تو حساب ہے کہ کتنے کسی کے بال ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو، لا تعداد لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، مگر کافر اور عداوت رکھنے والے اور رشتوں کو کاٹنے والے، یعنی کہ قطع رحمی کرنے والے جو ہیں،
اور تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں فرماتا. یعنی کہ ایسی رات کہ جس رات میں رحمت کی، برکت کی، بخشش کی، مغفرت کی سیل لگی ہوئی ہے. کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اور جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی. وہ دوبارہ سماعت فرما لیں وہ کون کون سے لوگ ہیں. نمبر 1 فرمایا کافر کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہے. اور دوسرا عداوت رکھنے والے، بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے. اور تیسرا قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والے اور ان سے رشتے توڑنے والے. تیسرے وہ لوگ ہیں. اور چوتھا فرمایا تکبر کرنے والے، یعنی کہ تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والے. یہ چوتھا وہ بندہ ہے جو تکبر کرتا ہے. اور پانچواں جو والدین کا نافرمان ہے. اب سنتے جائیں کہ اتنی بڑی برکت اور رحمت والی رات اور پھر ایسا بندہ کہ جو والدین کا نافرمان ہے. فرمایا کہ اس رات میں بھی اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی. اور چھٹا جو ہے فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہو، جو عادتاً شراب پیتا ہو، جو شرابی ہو، تو ایسے یہ 6 لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی برکت والی رات جو ہے اس میں ان 6 لوگوں کی بخشش پھر بھی نہیں فرماتا. تو اندازہ لگانا چاہیے، اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار ان 6 قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ تو نہیں ہے. کہیں ہم بھی ایسا تو نہیں کر رہے کہ جو ان لوگوں میں آ رہے ہیں کہ اتنی برکت والی رات میں بھی بخشش نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہم سب کو، اور ان چیزوں سے، یہ 6 چیزیں جو بیان کی ہیں ان سے بچنا چاہیے اور اعمال صالحہ کرنا چاہیے. اور یہ رات جو آنے والی ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، بندگی کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کر کے اپنے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب فرمائیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.